اللہ میاں نے کہا کچھ کام ایسے آرڈر کروں گا جس پہ غیر مسلم کو اعتراض ہوگا اور تمہاری بھی عقل کہے گی یہ میری سمجھ میں کام نہیں آ رہا. وہ کام ہوں گے جن کے کرنے سے یہ پتا چلے گا کہ تم اپنے آپ کو کس کا غلام سمجھتے ہو؟ اللہ کا. آج غیر مسلم ہم سے کہتا ہے اتنے ہٹے کٹے جانور، یہ جانور ہم اسٹور کر لیتے، پورے سال میں غریبوں کو کتنا فائدہ ہوتا، گوشت سستا ہو جاتا، تم ایک ہی دن میں کروڑوں اربوں جانور کاٹ دیتے ہو. خدا کی قسم، حج میں جو رمی کے وقت ایمان بنتا ہے نا، وہ کسی اور موقع پہ وہ جذبات پیدا نہیں ہوتے. بقرعید کی آمد ہے، تو آج ارادہ ہے کہ بقرعید کے حوالے سے، عید الاضحیٰ کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں. اگرچہ بقرعید میں تھوڑا ٹائم ہے، لیکن پہلے سے آپ قربانی کے حوالے سے کچھ تیاری بھی کر لیں. کچھ قربانی کی فضیلت، قربانی کا فلسفہ کیا ہے، یہ چیزیں آپ کے دماغ میں پہلے سے بیٹھ جانی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے الحم سے لے کے والناس تک قرآن میں جو کچھ دعوے کیے، جو کچھ ہمیں سمجھایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرا غلام بن کے رہیں. ویسے تو غلام ہیں، اللہ کی ملکیت ہے، لیکن یہ اس غلامی کو تسلیم کریں. عبدیت جسے کہا جاتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کہتے ہیں میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کا مطلب عبد کہتے ہیں غلام کو، تو غلامی کے لیے بنایا اللہ نے. کس کی؟ اللہ کی. لیکن انسان اس غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ چاہتا ہے آزادی، لیکن نتیجے میں پھر وہ کسی اور کا غلام بن جاتا ہے. تو اللہ میاں کیا چاہتے ہیں میرے بھائی؟ الحم سے لے کے والناس تک پتہ چلتا ہے کہ کس کے غلام بن کے رہو؟ بولو، اللہ کے. اب اسلام چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی غلامی کریں، تو اللہ کہتے ہیں غلامی کا زبانی دعویٰ قبول نہیں ہے، پریکٹیکل کر کے دکھاؤ، پریکٹیکلی یہ شو کرو کہ میں کس کا غلام ہوں. بولو، اللہ کا. اب اس کے لیے اللہ نے دو طرح کے حکام دیے ہمیں. ایک احکام تو وہ ہیں جن کی کوئی لاجک بنتی ہے، جن کو ساری دنیا کہتی ہے ویل ڈن، بہت اچھا کام مسلمان کرتے ہیں. مثال کے طور پر مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں، اس سے غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے. ساری دنیا کیا کہتی ہے؟ اسلام کا یہ برا حکم ہے یا اچھا حکم ہے؟ بولو نا، اچھا حکم ہے بھائی. مالداروں کی زکوٰۃ نکلتی ہے، جاتی کہاں ہے؟ غریبوں کے پاس. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ میاں نے ہمیں حکم دیا صدقہ فطر کا، عید سے پہلے صدقہ فطر نکالو. دنیا میں کسی غیر مسلم کو اس پہ کوئی اعتراض ہے؟ بولو نا، کوئی اعتراض نہیں ہے. دینا پڑے گا ہمیں، غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے. ہم اللہ کا کی غلامی بھی شو کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے آرڈر پہ ہم دے رہے ہیں. تبھی تو ہندو تھوڑی دیتے ہیں عید الفطر میں، عیسائی دیتے ہیں عید الفطر میں، مسلمان دیتے ہیں. یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے. اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ عید کی خوشیوں میں غریبوں کو شریک کرنے کے لیے کیا دو؟ صدقہ فطر. اور اللہ نے کہا جس کے جتنے زیادہ بچے ہیں وہ اتنا زیادہ صدقہ فطر دے. اللہ میاں کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے غلام بن کے رہو، تو اس غلامی کو ثابت کرو اپنے عمل کے ذریعے. تو عمل دو طرح کا اللہ نے دیا. ایک عمل وہ جس پر سب کی طرف سے بلے بلے ہوگی، سب کہیں گے ویل ڈن. زکوٰۃ دینا، صدقہ فطر دینا، رشتہ داری جوڑنے کے لیے ان پہ خرچ کرنا، یہ سارے کام وہ ہیں جس پر غیر مسلم بھی خوش ہوتا ہے، مسلم بھی. اللہ میاں نے کہا کچھ کام ایسے آرڈر کروں گا جس پہ غیر مسلم کو اعتراض ہوگا اور تمہاری بھی عقل کہے گی یہ میری سمجھ میں کام نہیں آ رہا. وہ کام ہوں گے جن کے کرنے سے یہ پتا چلے گا کہ تم اپنے آپ کو کس کا غلام سمجھتے ہو؟ اللہ کا. کیونکہ غلام کے پاس نو کا آپشن بھی نہیں ہوتا، اور غلام کو اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے آرڈر کی لاجک آپ سے پوچھنا شروع کر دے. دیکھو فوج میں بڑی اطاعت ہوتی ہے نا آفیسر کی. میدان جنگ میں آفیسر نے فوجی سے کہا وہاں جا کے لڑو. وہ کہہ رہا سر وجہ کیا ہے اس کی؟ کائنڈلی آپ مجھے وجہ بتائیں گے، میں ادھر کیوں جاؤں؟ میں ادھر جاؤں گا. چلے گا 2 دن، وہ کورٹ مارشل ہو جائے گا. اللہ میاں کہتے ہیں تم کس کے غلام ہو؟ میرے غلام. جب میں آرڈر دوں گا نا تو تمہارے پاس کیوں کا آپشن نہیں ہے. شیطان میں آدم میں یہی تو فرق ہے. اللہ میاں نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو. فرشتوں نے کہا کہ کیوں؟ ہم نور سے بنے ہوئے، یہ مٹی سے ہمارے سامنے. دیکھو آفس میں کوئی نیا امپلائی آ جائے نا، اس کی تنخواہ پرانوں سے زیادہ ہو، پرانے والے کہیں گے یہ نیا آیا ہے اور اس کو ڈبل تنخواہ دے رہی، ہم 20 سال سے جھک مار رہے ہیں یہاں پہ. اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہاں اعتراض بنتا ہے، کیا کریں، کیونکہ آپ باس کے غلام نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہی اعتراض فرشتے بھی کر سکتے تھے. اے اللہ، ہم ہزاروں سال سے تیری عبادت کر رہے ہیں، ہمیں تو نے نور سے بنایا، لائٹ سے بنایا، اور یہ ہمارے سامنے ایک سڑے ہوئے گارے سے، بدبودار گاڑے سے، گارا جو مٹی کا ہوتا ہے جس میں سڑان پیدا ہو گئی تھی، اس سے تو نے ہمارے سامنے اس کو بنایا. اب تو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اس کو ہم سجدہ کریں.
تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن فرشتوں نے ایسا اعتراض بولو نہیں کیا. کیوں؟ فرشتے کہتے تھے، مانتے تھے کہ ہمیں بنایا اللہ نے ہے، اس کی مرضی بھائی، جو آرڈر ہمیں دے گا ہم اس کو بجا لائیں گے، چاہے ہماری کھوپڑی میں آئے یا نہ آئے. شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، میں پرانا ہوں، یہ بھی نیا نیا میرے سامنے آیا، یہ مجھے سجدہ کرے نا، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ اب ہونا یہ چاہیے تھا اللہ میاں بیٹھ کے شیطان کو سمجھاتے کہ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ بعد میں پیدا ہوا ہے یا یہ مٹی سے بنایا ہے، لیکن اصل میں اس کا جو میں نے دماغ دیا ہے، اس میں جو علم کی صلاحیت دی ہے وہ تم سے زیادہ. لیکن اللہ میاں نے شیطان کے سامنے ایسی کوئی لاجک پیش، یار آپ لوگ جملہ مکمل کر لیا کریں، نہیں کی ہے. اس کو سمجھایا نہیں بٹھا کے کہ ایکچولی یہ بات تو تمہاری فی نفسی درست لگتی ہے مجھے، لیکن ایک دوسرے پہلو سے غور کرو. کیوں؟ وہ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے. وہ پھر خدا کس بات کا بھائی اگر وہ بیٹھ کے سمجھانا شروع کر دے. اللہ میاں نے شیطان کو سمجھایا نہیں کہ دیکھو یوں ہے. اللہ میاں نے کہا کہ فخرج منہا فإنک رجیم، تو مردود ہے، آج سے دفع ہو جائے یہاں سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ شیطان کو پھر بھی عقل نہیں آئی کہ اللہ غصے میں ہے، میں سوری کر لوں. شیطان نے کہا ایک تو میں بات ٹھیک کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اوپر سے بجائے اس کے کہ مجھے سمجھایا جائے، یہ میرے اشکال کو دور کیا جائے، الٹا مجھے دھتکارا جا رہا ہے. اب اللہ کو تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا نا. شیطان نے کہا یہ سب کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ جو نیا امپلائی آیا ہے نا، جس کی وجہ سے میری تنخواہ اس کو ڈبل دی جا رہی ہے، اب باس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو اس کی جڑیں کاٹنا. لوگ دفتروں میں بھی تو یہی ہو رہا ہوتا ہے. تو شیطان نے کہا خدا کے ساتھ تو کچھ نہیں کر سکتا میں، اس آدم کو نہیں چھوڑوں گا میں. اب تک اکڑا ہوا ہے، اب تک اکڑا ہوا ہے شیطان. تو اللہ میاں نے اس میں ایک سبق دے دیا کہ میرے کچھ احکام ایسے ہوں گے جن کی لاجک تمہاری سمجھ میں بولو نہیں آئے گی. تو جو میرے بندے ہوں گے مجھے مانیں گے، وہ لاجک جانے بغیر میرے حکم پر عمل کریں گے. قربانی بھی انہی اور حج بھی انہی حکام میں سے ایک حکم ہے. حج میں ہم شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں، وہاں کوئی شیطان نہیں ہے بھائی. ایک سعودی حکومت نے یہ لگایا ہوا ہے پتھر. ونس اپون اے ٹائم یہاں شیطان تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے مارا تھا. اب تھوڑی وہاں شیطان ہے، اب تو وہ پتھر اس لیے لگا ہوا ہے تاکہ کسی اور بندے کو نہ مار دو آپ شیطان کے. تو ایک نشانی لگا دی بھائی یہاں مارنا ہے پتھر، ورنہ پاکستانی پتہ نہیں کدھر کدھر جا کے مار رہے ہوتے. پی ٹی آئی والے مسلم لیگیوں کو مار رہے ہوتے ہیں، مسلم لیگ والے پی ٹی آئی والے، اور شیطان پر رکھ کے آ جاتے. تو ہمارے یہاں تو اختلاف اعتدال سے نہیں ہوتے نا. تو وہاں حکومت سعودیہ نے نشان لگایا، ورنہ وہاں اصل میں کوئی نشان بھی نہیں تھا، اور وہاں بھی شیطان ہے بھی نہیں. لیکن حکم دیا گیا کیا کرنا ہے بھائی. اب بے وقوف لوگ کہتے ہیں کیسا حکم ہے یار، جا کے پتھر مارو، اس کے لیے ہم 10-15 لاکھ روپے خرچ کرنے آئے ہیں یہاں پہ. لیکن جو خدا کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں جو خدا کہے گا ہم وہ، ان کو اس عبادت میں بڑا مزہ آتا ہے. خدا کی قسم حج میں جو رمی کے وقت ایمان بنتا ہے نا، وہ کسی اور موقع پہ وہ جذبات پیدا نہیں ہوتے. لاکھوں لوگ ایسے دیوانوں کی طرح اٹھا اٹھا کے کنکریاں، یا اللہ یہ 7 کنکریاں مارنے کے لیے 18 لاکھ روپے خرچ کر کے آئے ہیں. ہاں بھائی اسی کام کے لیے، کیونکہ یہ کنکری برائے کنکری نہیں ہے. یہ آرڈر کس کا ہے؟ یہ خدا کا حکم ہے، اس نے بولا یہ کام کرو. تو جو اللہ کے ماننے والے ان کے لیے یہ کنکری کا عمل ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. جو نہیں ماننے والے وہ لاجک کی تلاش کرتے رہتے ہیں. یار اس کام، ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے لبرل لوگ، ابے یہ کیا ہے یار، عرفہ میں جا کے بیٹھ گئے، دھوپ میں جا کے بیٹھ گئے اور بغیر سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، بس وہ چادریں 2 باندھ لی، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی مینا سے نکل کے ادھر جا رہے ہیں، کبھی مینا میں آ کے بیٹھ رہے ہیں. کیا ہے یار، یہ بور ہو جاتے ہیں لوگ، ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ اس کی لاجک کیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. اسی وجہ سے بہت سے حج کرتے ہی نہیں ہے. لیکن جو اللہ کو ماننے والا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بھائی اللہ نے حکم دیا مینا جاؤ، اب میں مکہ میں نہیں ٹھہروں گا، مینا جاؤں گا. اللہ نے حکم دیا وہاں سے کہاں جاؤ؟ مکہ میں جاؤ، تو وہ مکہ جائے گا. اللہ نے حکم دیا اب طواف کرو، اب وہ طواف کرے گا. اللہ نے حکم دیا اب سر منڈاؤ، وہ کیا؟ اب بتاؤ سر منڈانا کیا عبادت ہے بھائی؟ اسلام تو زینت کو پسند کرتا ہے. سر منڈانا عام حالات میں کوئی سنت عمل نہیں ہے. نبی نے ہمیشہ بال رکھے ہیں، لیکن حج عمرے کے موقع پہ سر منڈا لیا یا قصر کیا. قصر بھی جائز ہے، بال چھوٹے کرانا بھی جائز ہے. کیونکہ مجھ پہ لوگ طنز کر رہے ہوتے ہیں جب میں عمرہ کر کے آتا ہوں، کہتے ہیں اس میں تو 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں، ابھی اتنے بڑے بال ہیں کہ 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں. تو شروع میں ہم نے ٹینٹ کرا لی تھی، اب قصر کر لیتے ہیں. تو خیر، تو قربانی بھی اسی طرح ہی ہے. اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرو. ابراہیم نے اللہ سے کوئی لاجک نہیں پوچھی، ورنہ تو سب سے زیادہ اللاجیکل کام تو وہ تھا. آج غیر مسلم ہم سے کہتا ہے اتنے ہٹے کٹے جانور، یہ جانور ہم اسٹور کر لیتے، پورے سال میں غریبوں کو کتنا فائدہ ہوتا، گوشت سستا ہو جاتا. تم ایک ہی دن میں کروڑوں اربوں جانور کاٹ دیتے ہو، اور حج کے موقع پہ کتنا کٹتا ہے ایک ہی دن میں. یہ سارا جانور، یہ دنیا میں ایک بہترین غذا ہے گوشت، جو سب سے زیادہ کھائی جانے والی پروٹین والی غذا ہے. تم اس جانور کو ہلاک کر دیتے ہو، کاٹ دیتے ہو، ان کا کیا قصور ہے؟ ہم کہیں گے بھائی پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. وہ ویسے بھی تو مار سکتا ہے نا. اور اس میں ان جانوروں کا حقیقت میں فائدہ ہے.
फायदा है, वरना जिन जगहों पे जानवर नहीं कटते उनमें उन जानवरों की हालत तो देखो। क्योंकि ये जो जानवर है ना, 4 किस्म के जानवर, ये अल्लाह ने पैदा कटने के लिए, अगर इनको नहीं काटेंगे तो ये बड़ी कसमपुरसी में सिसक सिसक के मरेंगे ये। क्योंकि इन जानवरों का पेट इंसान भर सकता है, ये पालतू जानवर हैं, और इंसान जब तक पालेगा नहीं, जब तक इंसान का इसमें फायदा नहीं होगा, फायदा नहीं होगा तो पालेगा नहीं, और पालेगा नहीं तो ये भूखे मरेंगे। आप देख लो ना, जिन इलाकों में इन जानवरों पर पाबंदी है गोश्त खाने पर, उन इलाकों में ये गाय भैंसे बूढ़े होके तड़प तड़प के सिसक सिसक के मरते हैं। ये वो एक अलग टॉपिक है, इसमें हिकमतें क्या हैं। अभी तो हम ये बता रहे हैं कि कोई हिकमत ना भी हो, हम किसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। खुदा ने हुक्म दिया, ये जानवर मैंने पैदा किए, इनको मैंने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। तो बकरीद के 3 दिनों में अल्लाह को जानवर का खून बहाने से ज्यादा कोई अमल महबूब नहीं है। अब गैर मुस्लिम हमसे कह सकता है कि ठीक है, अगर आपने जानवर काटना ही है तो कुछ डिसेबल जानवर होते हैं, कुछ लंगड़े होते हैं, कुछ काणे होते हैं, वो वैसे ही जाया होने वाले हैं, तो उनको काट दो ताकि उनका गोश्त काम आ जाए। अल्लाह मियां ने कहा ना 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 ना, जो लंगड़ा है वो बोलो नहीं चलेगा, जो अंधा है वो नहीं चलेगा। भाई ऐसे ही होता है ना, हमारे यहाँ तो जो मुर्गी बीमार होती है काटना ही है उसका इलाज, क्योंकि वो तो वैसे ही मर जाएगी। अभी हमारी एक मोरनी मर गई, हमें अफसोस ये हुआ कि पहले हम काट देते तो अच्छा था, काम आ जाती। समझ में आ रही है बात? तो होना तो ये चाहिए था, बीमार जानवर, लंगड़े जानवर, काणे जानवर जो वैसे ही किसी काम के नहीं है, तो अब चलो उनको काट के क्या कर लो, किसी ठिकाने लगा दो। अल्लाह ने कहा ना, मुझे सही सालिम जानवर चाहिए, ठीक है ना, हट्टा कट्टा दुनिया की चीखें निकल जाएं कि मुसलमान कर क्या रहा है। पूरी दुनिया में ये हट्टे कट्टे बैल, ऊंट 5 साल में जाके तैयार होता है, 2 दांत का, बच्चा भी नहीं ज़बा करना, कम से कम 2 साल का बैल हो, बकरा 1 साल का हो। वरना लोग क्या करते, छोटे छोटे बच्चे जिन पे अभी पैसा खर्च ही नहीं हुआ उनको ज़बा कर देते। ना 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 ना, तैयार हो चुका हो, भरा हुआ जानवर हो। बाद ऐसे जानवर होते हैं लोग मजाक उड़ाते हैं महल्ले वाले के, सूप बना के पी ले भाई तू इसका, ठीक है ना। अल्लाह मैंने क्या कहा, अच्छा जानवर हो। तो ये बात बज़ाहिर इलॉजिकल है, लेकिन मुसलमान का खुदा से रिश्ता है। और आपको पता है कुर्बानी का हुक्म यहूद और नसारा को भी हुआ था, लेकिन उनके यहां गामदी साहब जैसे स्कॉलर्स पैदा बहुत पहले हो गए थे। उन्होंने एक्चुअली करके ना सारे कुरान और सुन्नत का बेड़ा गर्क कर दिया उनके स्कॉलर्स ने, जो अब गामदी साहब कोशिश में लगे हुए हैं। क्योंकि हर शरीयत के हुक्म में ना वो उनकी एक अपनी वो होती है, एक्चुअली ये तो इसलिए था, एक्चुअली ये तो इसलिए था, एक्चुअली ये तो इसलिए था। तो कभी हदीस को मान रहे हैं, कभी हदीस को नहीं मान रहे। जो हदीस उनके फेवर में जाएगी वो हदीस हुज्जत है, जो हदीस गामदी साहब के फेवर में नहीं जाएगी तो हदीस वो हुज्जत नहीं है। तो यहूद और नसारा में ऐसे स्कॉलर्स पैदा हुए, उन्होंने भी कुर्बानी, जो उनको अच्छा नहीं लगता था हम बकरे लाके काट रहे हैं, कुर्बानी का हुक्म तमाम उम्मतों में रहा है, लेकिन उन्होंने एक्चुअली करके, असल में तो गरीब का मकसद है, गरीब का पेट भरना चाहिए, तो एक्चुअली गरीब, इससे बेहतर है इतने का बैल लेकर आ रहे हो, बेहतर नहीं किसी गरीब को खाना खिला दो इतने का, या किसी गरीब की बच्ची की शादी करा दो। हम कहते हैं जरूर कराओ, बकरीद के बाद करा दो। आई बात समझे?